بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل سیکنگ ریئلٹی پہ. ناظرین, جس عنوان پہ آج ہم بات کریں گے وہ ایک لفظ ہے فلسفہ. فلسفہ کیوں ضروری ہے, فلسفہ کیا ہے, آج ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اگر فلسفے کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے. تو آئیے پروفیسر صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے پروفیسر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے سلمان. ویسے صاحب بتائیے فلسفے کے بارے میں, فلسفہ کیا ہے اور ایز اے سبجیکٹ اس کو مطلب کیا کہتے ہیں فلسفے کو, اور کانسیپٹ کیا ہے فلسفے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ, دا موسٹ کمپیشنیٹ اینڈ دا موسٹ مرسیفل. ٹو می بیسٹ اسپیچ از قرآن اینڈ دا بیسٹ وے از دا وے آف محمد, پیس بی اپون ہم. سلمان, لفظ فلسفہ جو ہے یہ گریک مائتھولوجی سے نکلا ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فلوسافی. فلو مینز لو, یعنی کہ دو حصوں میں اس کو توڑیں گے. فلو جو ورڈ ہے, پہلا حصہ ہے فلو, اس کا مطلب ہوتا ہے پیار یعنی کہ لو. اور صوفی جو دوسرا اس کا ٹرم ہے, اس کا معنی ہوتا ہے وزڈم یعنی کہ حکمت. تو اگر ہم اس کو جوائنٹلی پڑھیں تو فلوسافی مینز لو فار وزڈم, یعنی کہ حکمت جاننے کی کا پیار, یعنی کہ آپ کسی بھی علم کو جاننے کے اس حد تک چلے جائیں, اتنا پیار کرنے لگیں اس سے کہ اس کی حکمت حاصل ہو جائے آپ کو. دوسری رخ اس کا, ہمیں پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں, ایک تہمید باندھیں کہ بعد میں پھر بات کرتے ہیں کہ فلسفہ ضروری ہے کہ نہیں. دنیا میں جتنی بھی ایجوکیشن حاصل آپ کرتے ہیں, جتنی بھی ڈگریز دی جاتی ہیں, آپ نے کبھی غور کیا ان میں سب سے بڑی جو ڈگری دی جاتی ہے وہ فلسفی کی ہوتی ہے, جس کو ہم پی ایچ ڈی کہتے ہیں, یا پی ایچ ڈی کے بعد فیلوشپ آپ کرتے ہیں. تو جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہائیسٹ ڈگری ہوتی ہے وہ پی ایچ ڈی کی ملتی ہے. پی ایچ ڈی کا مطلب ہوتا ہے فلسفی آف ڈاکٹریٹ, یعنی کہ کسی بھی سبجیکٹ میں اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے تو آپ اس کی فلسفی سمجھنے لگ گئے, آپ اس کی فلسفی میں ڈاکٹریٹ حاصل کر چکے ہیں. تو گویا کسی بھی سبجیکٹ کا, کسی بھی ایجوکیشنل ڈائریکشن یا برانچ کا, علمی برانچ کا سب سے بڑا درجہ جو ہوتا ہے سمجھنے کا, وہ فلسفی ہوتا ہے. ان ادر ورڈ, اگر میں نے بایولوجی میں ماسٹر کیا, پھر میں نے نیورولوجی میں بایولوجی میں بیچلر کیا, نیورولوجی میں ماسٹرز کیا, پھر نیورولوجی کے اندر میں نے کوئی ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر ریسرچ کی, ایم فل کیا, اور اس ریسرچ کے اوپر میں نے ٹائم گزار کے اپنی تھیسس تیار کی, اور وہ تھیسس جو ہے ایجوکیٹڈ لوگوں نے انڈورس کر دی جو آلریڈی خود ڈاکٹریٹ حاصل کر چکے ہیں, تو میں اس سبجیکٹ کے اندر پی ایچ ڈی ہو جاؤں گا. یعنی کہ اس سبجیکٹ کو, اس تھیسس کو, اس ٹاپک کو اس رخ پر آج تک کسی نے نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا, اور میں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے لوگوں تک پہنچایا. تو گویا ثابت یہ ہوا کہ دنیاوی علم جو بھی انسان حاصل کرتا ہے اس میں سب سے بڑا درجہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس علم کے فلسفے کو سمجھنے لگے. یہ تو رہی اس کی علمی ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو. اب اصل میں فلسفہ ہے کیا؟ دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں, ہر علوم کو سمجھنے کا ایک ایسا درجہ انسان کے پاس آ جاتا ہے کہ جب وہ اس علم کو اس درجے پہ دیکھنے لگ جاتا ہے کہ کوئی اور انسان اس رخ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا, تو گویا وہ اس علم کا فلسفہ سمجھنے لگ جاتا ہے. جب ہم ہسٹری میں جاتے ہیں, انسانیت کی جو تاریخ ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ جو علم پایا جاتا ہے انسانی تاریخ میں وہ فلسفہ ہی پایا جاتا ہے. یعنی کہ گویا انسانی علم کی بنیاد ہی فلسفے سے رکھی گئی. اچھا, جب علم چلنا شروع ہوا ہسٹری کے اندر فلسفے سے, تو لوگوں کو زیادہ غور و فکر اور سمجھ تھی. کہتے ہیں پرانے لوگ زیادہ با حکمت اور با بصیرت ہوا کرتے تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے عقل کا جھکاؤ جو ہے وہ فلسفے سے ہٹ کر مادیت کی طرف اور مذہب کی طرف ہو گیا. میڈیول ایجز سے پہلے مذہب کی طرف زیادہ رہا, یعنی کہ چند صدیوں تک, چند ہزار سالوں تک, یا کہہ لیجیے چند سو سالوں تک مذہب کی تعلیمات نے ڈومینیٹ کیا انسان کو, اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان اس سے بھی دور ہوتا گیا, اور پھر اس نے مادیت یعنی کہ مٹیریل سائنس کو فوقیت دینا شروع کر دی. تو پچھلے 100 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس وقت جو صدی چل رہی ہے وہ ہے مادی علوم کی, یعنی کہ مٹیریل سائنس کی. تو گویا ہم جیسے علم کی اس دھارے کے اندر بہتے گئے آگے آگے, تو فلسفے کو پیچھے چھوڑتے گئے. اس لیے آج کی دنیا میں آپ ڈیلی لائف میں دیکھیں گے تو یہ ناپید ہے فلسفے کو پڑھنا اور سمجھنا. اگر آپ پاکستان کے انسٹیٹیوٹس میں جا کے یہ چیک بھی کرنا چاہیں گے کہ فلسفے کے اوپر کتنے لوگ ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, تو ہارڈلی کچھ انسٹیٹیوٹ ہی آفر کر رہے ہوں گے اور اس پہ کام ہو رہا ہوگا. لیکن ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہو رہا ہو کام. تو فلسفے
کہ اب وجہ کیا فلسفہ ہمارے زندگی میں فائدہ مند ہے, کیا ہمیں زندگی میں فلسفہ پڑھنا چاہیے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ایک زمانے میں انسان کو فلسفہ اچھی طرح سمجھ میں آتا تھا, انسان فلسفیانہ نظر سے دیکھتا تھا, پھر وہ مذاہب سے چیزوں کو دیکھنے لگا, اس کے بعد وہ مادی علوم کے اندر پھنس گیا, اور آج کل مادی علوم کا ٹیکنالوجی کا بول بالا ہے. تو اس کا مطلب کہ فلسفے کی ضرورت نہیں زندگی میں. فلسفہ بنیاد ہے انسان کے شعور کی. بہت سارے کانسیپٹس ایسے ہیں جو انسان کو فلسفے کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے, اور ماڈرن ڈے علوم کے اندر فلسفے کو کہتے ہیں ایک تانا بانا بنتا ہے فلسفہ دو علوم کے درمیان, مذاہب اور مادی علوم کے درمیان. یعنی کہ سائنس اور ریلیجن دونوں کہیں بھی جا کے ہارمونائز نہیں ہو سکتے جب تک بیچ میں فلسفہ نہ ہو. کسی بہترین فلسفی نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا کہ ایک کمرہ ہے جہاں پر مادی علوم یعنی کہ مٹیریل سائنس اور مذہبی علوم یعنی کہ مذاہب کی میٹنگ ہوتی ہے. روحانیت اس کو چیئر کرتی ہے, یعنی کہ اس میٹنگ کی سربراہی کرتی ہے, اور فلسفہ اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ہوسٹ ہوتا ہے, یعنی کہ میزبان ہوتا ہے. اور اگر انسان ایسا وہ کمرہ پا لے علم کا, تو اپنی زندگی کے تمام جو خوف و خطرات ہیں وہ ان سے فارغ ہو جاتا ہے. تو اس ساری جو ایک کوٹ کسی عظیم فلسفی نے بولا, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلسفہ بنیاد ہے, وہ میزبانی کرتا ہے مذہبی علوم کی اور سائنسی علوم کی. اسی طرح آئنسٹائن جو مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے, اس نے یہ بھی فرمایا کہ سائنس وداؤٹ کہہ لیجیے ریلیجن از لیم, اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. مذہب مادی علوم کے بغیر اندھا ہے, اور مادی علوم مذہب کے بغیر کسی کام کے نہیں ہے. لیکن یہ جو گیپ ہے مادی علوم کا اور مذہب کا, اس کو فل کون کرتا ہے بیچ میں؟ فلسفہ. فلسفہ ان دونوں کی لنک کو سمجھاتا ہے. مثال دے دیتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ بنانے والا کو اس کائنات کا کوئی ہے, اور سائنس ڈھونڈ رہی ہے اس بنانے والے کو اس کائنات کے. یہ دونوں کب سمجھ میں آ جائے گی باتیں, یہ دونوں کب جڑ جائیں گے؟ جب بیچ میں فلسفہ آ جائے گا. بنانے والے اور جو بنائی گئی مخلوق کا کیا تعلق ہے, یہ جو تعلق بیان کرتا ہے یہ فلسفہ بیان کرتا ہے. میں اگر کہوں کہ آپ اس صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں یا اس صوفے نے آپ کو اپنے اوپر بٹھایا ہوا ہے, تو دونوں باتیں اپنے رخ سے صحیح ہیں, لیکن یہ دونوں رخ سے تب سمجھ میں آئیں گی جب میرا شعور جو ہے وہ فلسفے کو ویلکم کرتا ہو یا فلسفے کو سمجھتا ہو. تو زندگی کے بہت سارے معاملات میں جہاں پہ لوگ تکلیف میں ہم نے دیکھا پائے گئے ہیں اور ان کو زندگی کے معاملات سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں فلسفیانہ شعور نہیں ہوتا. اچھا, کچھ لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے جن کا صرف فلسفیانہ شعور ہوتا ہے. تو گویا آپ صرف فلسفے کو لے کے زندگی گزاریں گے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ خپتی ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو پھر لوگ خپتی کہنے لگتے ہیں کہ اگر میں ہر دفعہ ہر وقت ایسی ہی گفتگو کرنے لگوں, جیسے میں نے آپ سے بھی مثال دی کہ آپ مجھے بولیں میں صوفے پہ بیٹھا ہوں, تو میں بولوں نہیں, صوفے نے تو آپ کو اپنے اوپر بٹھایا ہوا ہے. تو یہ ہماری عام فہم کی زندگی نہیں ہے. تو یہ بھی ناظرین جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں کہ فلسفہ جو ہے وہ عام فہم زندگی میں استعمال اس طرح نہیں ہوتا. گو کہ ہم فلسفیانہ گفتگو کہیں کہیں کرتے ہیں. اس کی مثال بھی دے دیتے ہیں. آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کھانے کے دوران محسوس ہوا نمک کم ہے آپ کے کھانے میں, تو آپ کیا کہیں گے اپنے بھائی سے, ذرا نمک اٹھا دینا. تو یہ ایک بہت ہی بنیادی فلسفہ ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نمک اٹھا کے مجھے دے دو, لیکن آپ نے یہ پورے الفاظ استعمال نہیں کیے. وہ اس کے فلسفے کو سمجھ گیا کہ آپ نے کہا نمک اٹھا دینا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نمک اٹھا کے آپ کو دے دیا جائے. تو فلسفے کی اہمیت اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے اندر, لیکن ڈیلی لائف میں ہم اس کو اتنی زیادہ پیورٹی کے ساتھ یوز نہیں کرتے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں فلسفے کی کمی ہے تو گویا آپ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو میری ذاتی مشاہدے کے اندر انسان کو زندگی میں فلسفہ ضرور پڑھنا چاہیے, فلسفیوں کو بھی پڑھنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف فلسفے کو نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں, دین اسلام کو, اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو دوسرے مذاہب کو فالو کرتے ہیں, ہر مذہب کا بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے. یعنی کہ انسان مذہب پہ اس معیار پہ پہنچ جائے کہ اس کو مذہب کی حقیقتیں نظر آنے لگیں, اس کے وہ رخ نظر آنے لگیں جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا. تو ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ اس کو دین کا فلسفہ یا دین کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. اور جو انسان سائنس میں اس درجے پہ پہنچ جائے تو گویا اس کو سائنس کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا, اور وہ سائنس میں اس درجے پہ پہنچ گیا. اور جو انسان روحانی علوم کے اندر یا روحانیت کے معاملے میں یعنی کہ تعلق باللہ کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا
کہ وہ معاملات کو ان رخ سے دیکھ رہا ہے، تو ایسے انسان کو ہم باحکمت اور بابصیرت انسان کہتے ہیں۔ بات میں اپنی یہاں ختم کروں گا کہ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی گریڈز گزرے ہیں، چاہے وہ میجورٹی سائنٹسٹ رہے ہوں، سائنٹسٹ تو ہم نہیں کاؤنٹ کریں گے اس ایریا میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جتنے میجورٹی بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، اور خاص کر جو بزرگان دین گزرے ہیں، اولیاء اکرام گزرے ہیں، ان سب میں ایک چیز کامن تھی، وہ سب فلسفی بھی تھے، یعنی کہ فلسفے پہ بہترین کمانڈ رکھتے تھے۔ تو زندگی میں فلسفے کی اہمیت کا گویا اندازہ ہو گیا ہوگا لوگوں کو کہ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں اور صرف اس سے بھی گزارا نہیں۔ تو امید ہے ہماری اس گفتگو سے ناظرین کی جو گمراہی ہے وہ دور ہوئی ہوگی، کم علمی دور ہوئی ہوگی، اور اپنی زندگی میں کسی حد تک فلسفے کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو بالکل ضرور دور ہوئی ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے چینل کا بھی یہی مقصد ہے کہ جو بھی گمراہی ہے کسی بھی الفاظ کو لے کے یا کسی بھی کانسیپٹ کو لے کے، تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اجاگر کرنے کی اور صحیح کانسیپٹ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم نے یہی کوشش کی ہے۔ تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، اور ہماری آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔